کا ذکر حضرت آدم سے چلتا آ رہا ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھے۔ واقعہ معراج کا اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت جبریل امین جب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے بتایا جی ایک ستارہ ہے، میں نے اتنی دفعہ وہ دیکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ کہتے ہیں کہ ماتھا اوپر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ تو وہ اتنے عرصوں سے پہلے ہی موجود تھے۔ اگر وہ ذات مبارکہ پہلے تھی تبھی اس کا ذکر اسی وقت ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کا ہونا نہ ہونا اور کسی کا نہ ہونا عین ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ عین ہوتا ہے۔ تو وہ ذات اس وقت بھی تھی، اور قرآن پاک میں بڑے واضح ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، تخلیق کے بعد جب غلطی ہوئی ان سے، تو بخشش کا ذریعہ بھی وہی بنے۔ کہا گیا کہ جی ان کے صدقے میں ہمیں بھی تو پھر معافی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اور پھر ہر نبی، اکثر انبیاء نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اس امت میں ٹھہروں جو امتی ہم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مبارک ذات جو تھی کائنات بننے کا بھی، اور اس شکل کو، اس کریشن کو اشرف بنانے کا بھی، اگر ہم صدقہ کہیں یا ذریعہ کہیں، یا اگر ہم کہیں کہ نسبت وہ انہی کی ہے کہ انہوں نے اس شیپ میں آنا تھا تو انسان کو اشرف بنایا گیا۔ اب اگر تخلیق کا مقصد اگر بتایا جائے تو ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا لیکن جا کے غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کی شیپ ہے، یہ آنکھ کان ناک ادھر ادھر کہیں بھی ہو سکتے تھے، یہ سر آپ کا کہیں لگایا جا سکتا تھا، اسی طرح کیوں بنایا گیا؟ ایک وجہ ہے۔ اگر وہ ہستی پہلے تھی اس کا ذکر کروانا، محبت کا تقاضا ہوتا ہے یہ کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کا دل کرتا ہے ہر وقت اسی کا ذکر ہوتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر نہیں کروایا اتنا جتنا کروایا محبوب کا ساتھ، ٹھیک ہے؟ تمام نبی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ذکر یہ ہو رہا ہے کہ میرا محمد میرا محمد، ٹھیک ہے، اس وقت بھی اور آگے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے آپ قرآن دیکھ لیں، ببلیکل ٹیکسٹ دیکھ لیں، سو آن، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو خیر جو مقصد انسان کا ہے تخلیق کا، میں وہ آج ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ شیپ دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ ایک ایسی ذات کو کا تعریف کروا سکے۔ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی لا انتہا تعریف کی گئی ہو، اور احمد کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذات مبارکہ کو جو نام دیا تھا وہ تھا لفظ احمد۔ اور مزے کی بات، اب تخلیق کے اس کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ تخلیق کو یہ اشرف کیوں ہوا ہے انسان۔ یہ اشرف اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ دیا ہے احمد، نام دیا احمد۔ اب کبھی غور کریں آپ تو آپ کو ایک چیز بڑی واضح طور پر نظر آئے گی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز رکھ دی، اور نماز رکھی، اور نماز کے اندر غور کیجئے گا ذرا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اشرف پھر کیوں ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے نماز میں تو اس وقت آپ لفظ الف، رکوع میں جاتے ہیں ہا، سجود میں جاتے ہیں میم، اور تشہد بیٹھتے ہیں دال۔ کیا خوبصورت محبت کا تقاضا دیکھیں کہ نماز اپنی، نام اپنے محبوب کا۔ انسان اس طرح، یہ میرا ماننا ہے، اشرف المخلوقات انسان ہوتا ہی نہ اگر یہ لفظ نہ بناتا۔ تو نماز رکھی، اور میں کبھی اکثر سوچتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہر جگہ ہے۔ کہیں جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ نہیں دیکھتا کہ وہ نماز میں کیا سوچ رہا ہے کہ جی دہی لے کر آنے والی ہے، ایزی لوڈ کروانا ہے۔ وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوگا کہ میرے محبوب کا نام بنا رہا ہے، اور کہے گا لو جی بخشا گیا۔ یہ بناتے رہو بس۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے۔ اگر یہ ذات نہ ہو تو یاد رکھیے گا جس کو اس ذات سے محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر کیا ملنا، اصل کیا ہونا کہ جس کا لفظ جو ہے وہ بنانا خدا کے لیے عبادت ہو گئی،
عبادت خدا کی، نام محبوب کا۔ تو جس سے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اسی لیے کی ہے کہ وہ اس کو ایک تو یہ الفاظ بنا سکے اور اس کو عبادت رکھ دیا، اور تمام امتوں سے افضل امت کہہ دی کہ جو یہ نماز کرے گا، اور پھر ساتھ یہ کہ اس لبادے میں کسی یار نے آنا تھا اللہ کے، تو اس لبادے کو پھر جو ہے وہ حکم دے دیا کہ یہ ہے۔ اور ایک تھوڑا سا اور بتاتا جاؤں، ابھی بہت سی چیزیں ہیں، ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی انسان کو میں نے باڈی روح کی طرف ابھی بات نہیں کیا، ابھی تو اور بھی چیزیں ہیں جس کو آپ یہ کہتے ہیں ضمیر، اس کے بعد نفس کیا ہوتا ہے، نفس کی بھی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا کمپلیکس ہے کہ خود کو نہیں جان سکتا، اور جو خود کو نہیں جان سکا وہ خدا کو جان لے گا۔ تو ہم بعض دفعہ بڑے بلند و بالا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم یہ ہم وہ پتہ نہیں کیا کیا، تو اس کا مطلب ہے پہلے معرفت اپنی ہونی چاہیے، پہلے خود کو جانیں، پھر وہ ذات جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گی۔ اور پھر ایک چیز یاد رکھیے گا، کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جا رہی ہے۔ اب ایک نقطے کو ایکسپلین کر کے میں ٹاپک کو کنکلیوڈ کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس جا رہی ہے، اور انسان کی جو ناک کی مٹی ہوتی ہے وہ قبر کی مٹی سے کہتے ہیں لے کر بنی ہوتی ہے، اور اپنے اصل کی طرف جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک ذات تھی، اور وہ ذات واحد خدا تعالیٰ کی، اس سے پھر بنایا گیا، چیزیں بنائی گئیں۔ اگر انسان کا اصل مٹی ہے، مٹی کا اصل کون ہوگا؟ تو تمام چیزیں ایک ذات واحد، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود کی تھیری۔ تو تمام چیزیں ایک ذات واحد کے اندر کا ہی حصہ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو ایک بڑی خوبصورت شاعر ہے ایک بیدام وارسی، انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ قطرہ قطرہ کلزم، قطرہ قطرہ کلزم سے مراد یہ ہے کہ اگر میں جو بتایا وحدت الوجود اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور آپ اور میں اسی کے وجود کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے امیج پہ کریٹ کیا ہے، اپنے امیج پہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو امیج ہے اس کا وہ وہی کوالٹی رکھتا ہے۔ یاد رکھیے قطرے میں بھی وہی خصوصیت ہوتی ہے جو سمندر میں ہوتی، لیکن سمندر کے آگے اس کی اوقات یا وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی بساط نہیں ہوتی۔ اور قطرے میں بھی وہی کوالٹیز، وہ بالکل وہی، اگر میٹھا ہے تو وہ میٹھا ہوگا، نمکین ہے تو وہ نمکین ہوگا، جو ایلیمنٹ سمندر کے ہیں وہی ہیں۔ تو یہ سارا اصل میں انسان قطرہ قطرہ کلزم ہے، کلزم سے ہم جدا ہوئے ہیں۔ میں ذرا مشکل الفاظ یوز کر رہا ہوں، کلزم سے ہم جدا ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ کہیں جا کے پھر کلزم میں گرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذات واحد کی طرف دوبارہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جا رہی ہے اور جا رہی ہے۔ بیدام وارسی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے، کہتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اپنا ہی جلوہ ہے جو ہماری نظر میں ہے، اپنا ہی جلوہ ہے جو ہماری نظر میں ہے، اب غیر کون چشم حقیقت نظر میں ہے، اب غیر کون چشم حقیقت نظر میں ہے، خود بینیوں کی آنکھ ملی چشم ناز کو، خود بینیوں کی آنکھ ملی چشم ناز کو، میری نظر بھی آج تمہاری نظر میں ہے۔ کیا کہنا، میری نظر بھی آج تمہاری نظر میں ہے، حیران ہوں کہ سجدہ کروں تو کدھر کروں، حیران ہوں کہ سجدہ کروں تو کدھر کروں، کعبے میں بھی وہی بت کافر نظر میں ہے، کعبے میں بھی وہی بت کافر نظر میں ہے، بے دام یہ جستجو ہے عجب تلاش، بے جام یہ جستجو بھی
عجب ہے عجب تلاش، نکلے تھے ڈھونڈنے کو جسے وہ تو گھر میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اور یہ ایک چیز یاد رکھیے گا تھوڑا سا، کہ خانہ کعبہ میں اگر چلا جائے، اب آپ سجدہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کے اندر کس طرف سجدہ کریں گے؟ نکلے تھے ڈھونڈنے کو جسے وہ تو گھر میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش، اکثر میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی تلاش ختم انسانوں پہ جا کے ہوتی ہے۔ جب انسان کا ادراک ہو گیا کہ وہ کیا ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی پھر خالق حقیقی کیا ہے۔ تو بات کو یہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کو کس طرح گزارنا چاہیے، اور اصل مقصد یہ نام بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نام کے صدقے